ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں یہ بھی کتنی اہم روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مر موسیٰ علیہ السلام برجل من اصحابہ وہو ساجد. جناب موسیٰ ایک دن گزر رہے تھے، جا رہے تھے کہیں، تو گزر ہوا اپنے ایک صحابی کے پاس سے. جی. تو جب جا رہے تھے تو وہ ساجد، وہ ان کا صحابی کیا ہے، سجدے میں تھا، کچھ اللہ سے فریاد کر رہا تھا، اچھا. گڑ گڑا رہا تھا، دعا کر رہا تھا. وانصرف من حاجتہ وہو ساجد. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنا کام کر کے پلٹے، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹے بعد پلٹے، 2 گھنٹے بعد پلٹے، 4 گھنٹے بعد پلٹے، لیکن ایک فاصلہ تو بہرحال رہا ہوگا. جی. کہ جب جا رہے تھے تب بھی وہ سجدے میں تھا. وانصرف من حاجتہ وہو ساجد. اور جب اپنا کام کر کے پلٹے تب بھی وہ کیا تھا، سجدے میں تھا. سجدے میں تھا. تو اس کے اس سجدے کو دیکھ کر کے، جی. اس کی اس انداز دعا اور عبادت کو دیکھ کر کے جناب موسیٰ کا دل پگھل گیا، پسیج گیا. کہنے لگے لو کانت حاجتک بیدی، میں بھیا اگر تمہاری حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی، لقضیتھا لک، ہم تو بھیا دے دیتے تم کو. اچھا. اگر تمہاری دعا قبول کرنا ہمارے اختیار میں ہوتا جی. تو اتنے زبردست سجدے اور عبادت کے بعد تو میں جو ہے دعا تمہاری قبول کر لیتا، لقضیتھا، میں تمہاری حاجت پوری کر دیتا. جی. فاوحى اللہ الیہ، اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، لو سجد حتی قطع عنقہ، اتنا سجدہ کرے کہ گردن الگ ہو جائے. جی. ما قبلتہ، میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. اچھا. کیوں؟ یعنی اتنا زیادہ. اب ظاہر ہوتا ہے کہ ہم تو خالی سجدہ بیان کر رہے ہیں نا، جی. موسیٰ نے اس کی کیفیت کو دیکھا ہوگا نا، سجدے کیسے دعا کر رہا ہے، کیسے گڑ گڑا رہا ہے، تبھی تو وہ جذباتی ہوئے. جی. کہ اگر تیری حاجت میرے بس میں ہوتی یار تو میں دے دیتا تم کو. اللہ نے کہا موسیٰ گردن الگ ہو جائے میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. کب؟ او یتحول اما اکرہ الی ما احب، جب تک کہ یہ کام چھوڑ نہ دے جو مجھ کو پسند نہیں ہے، اور اس طرف نہ آ جائے جو مجھ کو پسند ہے. جی. 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 مسئلہ کیا ہے؟ تو بات سجدے کی نہیں ہے، سجدے کے ساتھ ساتھ حرام سے رکنے کی ہے. اور فرما رہا ہے جی. سجدے کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کی ہے. جی. جی. تو مین چیز، اسی لیے میں بھی جو ہے وہ اس تیسری قسط تک جو اسی ایک چیز کو لے کے آ گئے، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں. تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مزے میں ہیں، جی. لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. جی. جی. مثلا اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ٹھیک، ہم کو کیوں نوازا ہے؟ صحیح. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب محنت کی ہے، اور کیا ہم نے بڑی محنت کی ہے بھائی. تو سوال یہ ہے محنت کے قابل کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے آپ MBBS ہیں، آپ MDDM ہیں، آپ نے راتوں کو پڑھا ہے، جی. آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے رشتہ داریوں کو چھوڑا ہے، شادی بیاہ کو چھوڑا ہے، تب اس منزل پر آئے ہیں نا. جی. جی. محنت کی ہے. محنت کی اوقات کے لائق تم کو کس نے بنایا ہے؟ صحیح. سب کچھ ہوتا، اللہ عقل لے لیتا. آپ ہو سکتے تھے آیت اللہ، آپ ہو سکتے تھے MDDM، آپ ہو سکتے تھے IAS PCS. تو ٹھیک ہے محنت آپ نے کیا، لیکن محنت کے لائق کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ نے. تو چاہے جو دیکھیے دین یہاں سمجھ، چاہے جو ہو جاؤ، لیکن ہر حال میں یہ ذہن میں رہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے.